معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل حافظ حیدر قادری اکولہ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن پہ کلک کرے تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج ہم ایک واقعہ سنائیں گے کہ بنی اسرائیل کے بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو عبادت و ریاضت کیا کرتا تھا، اور بہت عبادتیں کیا کرتا تھا، وہ بہت ریاضتیں کیا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن ہوا کیا پتہ ہے؟ اس کی آپ کو شروع کی زندگی آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ لوگوں سے بہت ملنسار تھا، لوگوں سے بہت ملا جلا کرتا تھا، لوگوں کے بہت قریب رہا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن اس نے سوچا کہ میں اب روپوش ہو جاؤں، ہمتن گوش ہو جاؤں، میں اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤں۔ تو وہ ایک جھوپڑی کے اندر گھس گیا، اور وہ ایک جھوپڑی کے اندر رہنے لگا، عبادت اور ریاضت کرنے لگا۔ جب عبادت حد سے آگے بڑھ گئی، 70 سال اس کو ہو گئے، وہ اپنی جھوپڑی سے باہر نہیں نکلا۔ اللہ اکبر! 70 سال وہ عبادت کیا کرتا تھا، لیکن ایک دن اس نے سوچا ذرا باہر کا معائنہ کرے۔ 70 سال ہو گئے مجھے نکل کے۔ اللہ اکبر! جب 70 سال کے بعد وہ باہر نکلا تو پھر شیطان انسانی شکل میں آیا اور اسے گمراہ کر دیا، اسے بہکا دیا۔ کیا کیا؟ اس کے ایک عورت کے فتنے میں مبتلا کر دیا۔ پھر اس عورت کے فتنے میں وہ 7 دن اور 7 رات مبتلا رہا، اس سے بدکاری کرتا رہا، اس سے غلط حرکات کرتا رہا، اس کے ساتھ 7 دن 7 راتیں گزاری۔ اللہ اکبر! لیکن پھر اللہ نے اس کے ذہن کو بدلا۔ اس کا ذہن جب بدلا تو اس کے دل میں خیال آنے لگا، یار 70 سال میں نے عبادت کی، 70 سال لوگوں سے روپوش رہا، 70 سال لوگوں سے ہم کنارہ رہا، 70 سال دنیا سے لا تعلق رہا، لیکن افسوس میری زندگی پر کہ میں نے وہ 70 سال کی عبادت کا خیال نہیں رکھا۔ میں عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ وہ دل سے نادم ہوا، شرمندہ ہوا، رونے لگا، اور رو کر اس عورت کی کوٹری کو چھوڑا۔ جب اس کے مکان کو اس عابد نے چھوڑا، چھوڑتے چھوڑتے روتے جاتا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے جاتا، عرض کرتا، اے مولا مجھے معاف کر دے، اے مولا مجھے معاف کر دے، اے مولا مجھے معاف کر دے۔ وہ بھاگتے جاتا اور اس کے دل سے یہ صدائیں نکلتی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما دے، میری توبہ قبول فرما لے مولا۔ جب اس کی زبان سے یہ بات نکلتی، اللہ اکبر، اس کا دل بھی خون کے آنسو رونے لگتا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، اشک جب اس کی آنکھوں سے نکلتے داڑھی پر آ کر ٹھہر جاتے، اور پھر داڑھی سے ہو کر زمین میں ٹپکتے۔ وہ روتے جاتا اور دوڑتے جاتا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بستی سے باہر نکل گیا، لیکن وہ تھک گیا۔ جب تھک گیا، تھکتے تھکتے اچانک کیا ہوا، وہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اتفاق سے تقریباً 12 مسکین وہاں پر رہتے تھے جہاں وہ گرا، 12 مسکینوں کے قریب وہ رہا۔ اللہ اکبر! پھر جب اسے مسکینوں نے ہوش میں لایا تو پھر 12 مسکینوں نے جب اسے ہوش میں لایا تو وہ بھی ان میں شامل ہو گیا۔ ان کو روزانہ ایک آدمی 12 روٹیاں لے کر آتا تھا، ان مسکینوں کو بانٹتا تھا، روزانہ روٹی کھلاتا تھا۔ ایک آدمی اس وقت بھی آیا شام میں اور 12 لوگوں کو روٹی دینے لگا، تو ان میں سے ایک روٹی اس عابد کو بھی مل گئی، کیونکہ یہ بھی ان میں شامل ہو گیا تھا۔ تو ان 12 میں سے ایک مسکین کو روٹی نہیں ملی۔ اللہ اکبر! تو اس امیر سے کہنے لگا وہ مسکین کہ اے روٹی دینے والے، تو نے مجھے آج روٹی نہیں دی، کیا معاملہ ہے؟
تو اس نے کہا میں نے تو 12 روٹیاں لایا تھا، 12 جنوں کو دے دیا، کیا تم میں سے کسی کے پاس 2 روٹیاں آئی؟ سب نے کہا نہیں، سب نے اپنی ایک ایک روٹی دکھائی۔ تو اس نے کہا تم نے لے لیا ہے ڈبل روٹی کھانے کے لیے، تو ایسی چال چل رہا ہے کہ مجھ سے جھوٹ بولے۔ اس نے اسے جھڑکا دیا اور کہا اگر پھر منگا تو آئندہ سے کل تجھے روٹی نہیں ملے گی۔ تو اس مسکین کو وہ عابد کو اس مسکین پر ترس آیا۔ وہ عابد نے کہا اے امیر، اس کے اوپر غصہ مت کر، اسے روٹی دینا بند مت کر، میں نے ایک روٹی لے لی ہے تیری، کیونکہ میں آج نیا آیا ہوں، اس میں شامل ہو گیا ہوں، مجھے پتا نہیں تھا اس لیے میں اس میں شامل ہو گیا، آج تیری روٹی میں نے لے لی، میں اسے دے دیتا ہوں۔ اس مسکین کو دیا، اللہ اکبر، خود بھوکا رہا اور اس مسکین کو اس روٹی دے دیا۔ اس مسکین نے کھا لیا، جب کھا لیا عابد بھوکا رہا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو بہت سارے علماء فرماتے ہیں، بالخصوص اصحاب پیغمبر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عابد جب عبادت کر رہا تھا، 70 سال اس نے عبادت کی، لیکن جب وہ باہر نکلا شیطان نے اس کے بہکایا تو 7 راتیں وہ 70 سال کی عبادت پر غالب آ گئی جو اس نے عورت کے ساتھ گزارا۔ لیکن جب وہ روٹی اس نے مسکین کو دیا، خود بھوکا رہ گیا، تو وہ روٹی 7 راتوں پر غالب آ گئی، اللہ نے اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے کیا ہمیں سیکھ ملی؟ اس واقعے سے ایک سیکھ ملی کہ جو خود کا نہیں سوچتا دوسروں کا سوچتا ہے نا، اللہ اسے ہر طرح سے نواز دیتا ہے، یہاں نہیں تو آخرت کی نعمتیں اسے ضرور ملیں گی۔ اللہ ہمیں دوسروں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملتے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ آخری میں پھر آپ سے چلتے چلتے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل حافظ حیدر قادری آکولہ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور بیل آئیکن پہ کلک کرے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔